الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ میرے عزیز محترم بزرگوں اور دوستو، ماں باپ جب آواز دیں بلا عذر جواب میں تاخیر نہ کیجیے۔ بعض لوگ اس میں سخت لاپرواہی سے کام لیتے ہیں اور جواب میں تاخیر کو معاذ اللہ برا بھی نہیں سمجھتے، حالانکہ اگر نفل پڑھ رہے ہیں اور ماں باپ کو اس کا علم نہیں تو معمولی طور پر بھی اگر وہ پکاریں تو نماز توڑ کر جواب دینا ہوگا۔ بعد میں اس نماز نفل کا اعادہ یعنی دوبارہ ادا کرنا واجب ہے۔ جو لوگ والدین کی پکار پر خواہ مخواہ بے توجہی نو لفٹ کا مظاہرہ کر کے ان کا دل دکھاتے ہیں، وہ سخت گناہ گار اور عذاب نار کے حقدار ہیں۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے، بسا اوقات غلط فہمی میں اس کے منہ سے بد دعا نکل جائے اور اگر قبولیت کی گھڑی ہو تو اولاد آزمائش میں پڑ جاتی ہے۔ اس ضمن میں بخاری شریف میں ایک اسرائیلی بزرگ کی نہایت عبرت آموز حکایت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ سلطان دو جہاں سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ بنی اسرائیل میں جریز نامی ایک شخص تھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس کی ماں آئی اور اسے آواز دی، لیکن اس نے جواب نہ دیا۔ کہنے لگا نماز پڑھوں یا اس کا جواب دوں؟ پھر اس کی ماں آئی اور جواب نہ پا کر اس نے بد دعا دی، یا اللہ اسے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ کسی فاحشہ یعنی بد چلن عورت کا منہ نہ دیکھے۔ جریز ایک دن عبادت خانے میں تھا، ایک عورت نے کہا میں اسے بہکا دوں گی، لہٰذا وہ آ کر جریز سے باتیں کرنے لگی، لیکن اس یعنی جریز نے انکار کیا۔ آخر وہ ایک چرواہے کے پاس گئی اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ اس نے ایک بچہ جنا اور اسے جریز سے منسوب کر ڈالا۔ لوگ جریز کے پاس آئے، اس کا عبادت خانہ توڑ کر اسے باہر نکال دیا اور اسے برا بھلا کہا۔ جریز نے وضو کیا اور نماز پڑھی، پھر اس بچے کے پاس آیا اور کہا بچے تیرا باپ کون ہے؟ اس نے جواب دیا فلاں چرواہا۔ تو لوگوں نے جریز سے کہا ہم تمہارا عبادت خانہ سونے کا بنا دیں گے۔ اس نے کہا نہیں، ویسا ہی مٹی کا بنا دو۔ میرا عزیز محترم بزرگ اور دوستو، والدین کے حقوق بہت زیادہ ہیں، ان سے سبق دوش یعنی بری الذمہ ہونا ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں عرض کی، ایک راہ میں ایسے گرم پتھر تھے کہ اگر گوشت کا ٹکڑا ان پر ڈالا جاتا تو کباب ہو جاتا۔ میں اپنی ماں کو گردن پر سوار کر کے 6 میل تک لے گیا ہوں، کیا میں ماں کے حقوق سے فارغ ہو گیا ہوں؟ سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے پیدا ہونے میں درد کے جس قدر جھٹکے اس نے اٹھائے ہیں، شاید یہ ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے۔ میرا عزیز محترم بزرگوں اور دوستو، واقعی ماں نے اپنے بچے کے لیے سخت تکلیفیں اٹھائی ہوتی ہیں۔ درد ذہ یعنی بچے کی ولادت، ڈیلیوری کے وقت ہونے والے درد کو ماں ہی سمجھ سکتی ہے۔ مرد کے لیے کس قدر آسانی ہے کہ اسے ڈیلیوری نہیں ہوتی۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فتاوی رضویہ جلد 27 صفحہ 101 پر فرماتے ہیں مرد کا تعلق صرف لذت کا ہے اور عورت کو سدہا مصائب کا سامنا ہے۔ 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے کہ چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا دشوار ہوتا ہے، پھر پیدا ہوتے وقت تو ہر جھٹکے پر موت کا پورا سامنا ہوتا ہے، پھر اقسام کے درد میں نفاس والی یعنی ولادت کے بعد آنے والے خون کی تکلیف میں مبتلا ہونے والی کی نیند اڑ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا۔ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا تکلیف سے اور جنی اس کو تکلیف سے، اور اسے اٹھائے پھرنا اور اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینے میں ہے۔ تو ہر بچے کی پیدائش میں عورت کو کم از کم 3 برس بامشقت جیل کھانا ہے۔ مرد کے پیٹ سے اگر ایک دفعہ بھی چوہے کا بچہ پیدا ہوتا تو عمر بھر کان پکڑ لیتا۔ میرا عزیز محترم بزرگوں دوستو، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مبارک فتوے سے جہاں ماں کی حیثیت معلوم ہوئی، وہیں بیوی کی اہمیت بھی کھلی۔ شوہر کو چاہیے
کہ بالخصوص امید یعنی حمل کے ایام میں اپنی بیوی پر خصوصی شفقت کرے، کام کاج میں اس کا خوب ہاتھ بٹائے، محنت کا کام نہ لے، ڈانٹ ڈپٹ کر کے یا کسی طرح بھی اس کے صدمے ٹینشن کا سبب نہ بنے، الغرض جتنا بن پڑے اسے آرام پہنچائے۔ جب کبھی اپنے پیارے پیارے بچے کو پیار کرے تو ساتھ ہی اس کی ماں پر بھی رحم کی نظر ڈالے کہ اس پھدکتے پھرتے دل لبھانے والے کھلونے کی فراہمی میں اس بیچاری نے کس قدر سخت تکالیف برداشت کی ہے۔ میرے عزیز محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس نے اس حال میں صبح کی کہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے، اس کے لیے صبح ہی سے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ماں باپ میں سے ایک ہی ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے، اور جس نے اس حال میں شام کی کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے لیے صبح ہی کو جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ماں باپ میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم کریں، فرمایا اگرچہ ظلم کریں۔ میرے عزیز محترم بزرگوں اور دوستو، واقعی وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے جو ماں باپ کو خوش رکھتا ہے، جو بد نصیب ماں باپ کو ناراض کرتا ہے اس کے لیے بربادی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 15 سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 تا 25 میں ارشاد فرماتا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم۔ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اف نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا اور عرض کر کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے بچپن میں مجھے پالا، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ میرے عزیز محترم بزرگوں دوستو، مندرجہ بالا آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور خصوصاً ان کے بڑھاپے میں زیادہ خدمت کی تاکید فرمائی ہے۔ یقیناً ماں باپ کا بڑھاپا انسان کو امتحان میں ڈال دیتا ہے۔ سخت بڑھاپے میں بسا اوقات بستر ہی پر بول و براز یعنی گندگی کی ترکیب ہوتی ہے، جس کی وجہ سے عموماً اولاد بیزار ہو جاتی ہے، مگر یاد رکھیے ایسے حالات میں بھی ماں باپ کی خدمت لازمی ہے۔ بچپن میں ماں بھی تو آخر بچے کی گندگی برداشت کرتی ہی ہے۔ بڑھاپے اور بیماریوں کے باعث ماں باپ کے اندر خواہ کتنا ہی چڑچڑاپن آ جائے، سٹھیا جائیں، خوب بڑبڑائیں، بلا وجہ لڑیں، چاہے کتنا ہی جھگڑیں، بے شک پریشان کر کے رکھ دیں، مگر صبر اور صبر ہی کرنا، اور ان کی تعظیم بجا لانا، ان سے بدتمیزی کرنا، ان کو جھاڑنا وغیرہ درکنار، ان کے آگے اف تک نہیں کرنا ہے، ورنہ بازی ہاتھ سے نکل سکتی ہے اور دونوں جہاں کی تباہی مقدر بن سکتی ہے کہ والدین کا دل دکھانے والا اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے اور آخرت کے عذاب کا بھی حقدار ہوتا ہے۔ دل دکھانا چھوڑ دے ماں باپ کا، دل دکھانا چھوڑ دے ماں باپ کا، ورنہ اس میں ہے خسارہ آپ کا۔ میرے عزیز محترم بزرگوں دوستو، آئیے آپ اور میں انشاءاللہ نیت کر لیں کہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کا، اپنی والدین کا فرما بردار بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ماں باپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔